آپ نے جس محبت سے، جس جذبے سے میرا استقبال کیا ہے، جو محبت اور شفقت سرگودا نے مجھے دکھائی ہے، میں آپ سب کی تہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سرگودا کا تحفہ بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہو۔ مجھے ابھی مہربانی، شکریہ۔ مجھے ابھی ہمارے جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، اور باقی مجھے آپ کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز بتا رہے تھے کہ سرگودا میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرو بسز کی، اور روٹس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ روٹ چل پڑا ہے، یہ اس کو بھی چلاؤ، اس روٹ پہ بھی بسز چلاؤ۔ تو میں سرگودا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم 33 بسز، میں آپ کے لیے 33 بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، لیکن سرگودا شہر کے لیے ہم نے 60 بسز رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سرگودا ڈویژن کے لیے، جس میں بھکر، میاں والی اور خوشاب شامل ہے، اس کے لیے 105 بسز کا تحفہ ہم دے رہے ہیں۔ سرگودا والوں، وہ جو آپ نے ایک بار نواز شریف کو لاکھوں ووٹ دے کر یہاں سے سرگودا سے جتایا تھا، وہ قرض اگر میں ساری زندگی بھی اتارتی رہوں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ سرگودا والوں کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے۔ جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی۔ یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی۔ اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ، مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں، اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا، اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ
सरगोदा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। आज और अभी वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। मैंने यहां पर पाकिस्तान से पूरे पंजाब से मैंने स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशनिस्ट सर्जन्स ढूंढ के सरगोदा भेजे, उनको यहां रहने की जगह दी ताकि वो इत्मीनान के साथ सुकून के साथ वो सरगोदा डिवीजन के अवाम की इलाज कर सके। अब आपको जब आपको खुदा न खास्ता सरगोदा डिवीजन के अवाम को अगर अल्लाह ना करे दिल की तकलीफ है, या जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता तकलीफ होती है तो उनको फैसलाबाद और लाहौर जाने की जरूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने हम नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का अपने हाथ से इफ्तिताह करें। और सरगोदा के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेहरबानी थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। और चलो अब बात भी सुन लो ना भाई। मैं नवाज शरीफ साहब को बताऊंगी कि सरगोदा आपसे बहुत प्यार करता है, मैं बताऊंगी उनको इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब मेरी कुछ बातें हैं, आपसे मैं दिल की बातें करना चाहती हूं, वो सुन लो। आपको ये पता है ना कि सरगोदा शहर में जो कि एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, उसके अलावा पूरे सरगोदा डिवीजन में कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान की रवायत ये रही है कि जब भी कोई तरक्की आती है या कोई प्रोजेक्ट आता है उसको बहुत बड़े बड़े शहरों से शुरू किया जाता है। मैंने सरगोदा की खातिर मैंने वो रिवायत तोड़ी और मैंने सोचा कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, पिंडी है, उन जगहों से पहले मैं सरगोदा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके जाऊं। मैंने ये रिवायत तोड़ी कि बड़े शहरों से तरक्की शुरू होके बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे बहुत हैरानी हुई सरगोदा वालों, मुझे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि सरगोदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद सरगोदा में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है। और सरगोदा वाले आज भी चिंची पे सफर करते हैं, टूटी फूटी बसों पर सफर करते हैं। और ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बसों के पीछे लटके होते हैं, बसों की छतों पर बैठे होते हैं। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत कैजुअल्टीज हो जाती हैं। और खवातीन धक्के खाती मर्दों के बीच में जो बसेस में बैठती हैं और वहां पर फिर ये एक शैतानी अमल जो हरासमेंट का अमल है वो शुरू हो जाता है। भेड़ बकरियों की तरह सरगोदा के अवाम मजबूर थे टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करने में, जो गर्मी के बावजूद जिसमें एयर कंडीशनिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रो बस सरगोदा के लिए आई है, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत मॉडर्न, बाइज्जत और कंफर्टेबल, सुकून वाली और आरामदेह सवारी है आप सबके लिए। खवातीन के लिए इसमें खसूसी एक अलहदा कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम सीसीटीवी के साथ मॉनिटर करते हैं।
اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا، ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے، فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، اور طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں، معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے، ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے. اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے. اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں. اور ویل چیئر کو بس تک پہنچانے کے لیے، بس کے اندر تک پہنچانے کے لیے ریمپس علیحدہ بنائے گئے ہیں، جس کے اوپر آرام سے جو ویل چیئر ہے وہ آپ چڑھا سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سرگودا والوں، جب میں نے کل میاں والی میں یہ بسز لانچ کر کے آئی ہوں. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میاں والی میں جب ہم یہ بسز لے کر گئے تو میاں والی نے بسز کو ایسے سیلیبریٹ کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی میلے کا سماں ہے، کوئی جشن کا سماں ہے. اور اس دن سے میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، میاں والی والوں نے ان بسز کو ایسے ان کا ایک خوشی منائی ہے کہ مجھے بہت اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سواریاں، بسز، ان سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے. اور ان کو 20 روپے میں، ابھی مجھے مختار بھرت صاحب بتا رہے تھے کہ بھیرا سے سرگودا پہلے ٹوٹی پھوٹی بس کے اندر جو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی، اس میں 200 روپے لگتے تھے بھیرا سے سرگودا. اور اب بھیرا سے سرگودا کتنے روپے میں جا سکتے ہو؟ 20 روپے میں. جو حضرات دفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، جو وہ خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں، جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں، یا جو اسپیشل افراد ہیں، اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا، چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں، جہاں تک چاہے جائیں، اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے.